اگر کوئی انسان بے شرم ہو جائے، اس کے اندر کی غیرت، شرم و حیا، ہر چیز اگر ختم ہو جائے تو اس انسان کو کتنا بھی آپ سمجھائیں اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ یہی حال آج ہماری قوم مسلم کا ہو گیا ہے۔ علماء اہل سنت ہفتے بھر سے بلکہ اس سے زیادہ دنوں سے ایک درد بھرا اعلان ہر جگہ پر کر رہے ہیں کہ اے قوم مسلم، اے مسلمانوں کے گروہ، جب تمہارے روزے خوشحالی سے نہ من سکے، جب تم مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری عیدیں بھی اس طریقے سے نہ من سکے جس طریقے سے عام طور پر منتی ہے، تو جب یہ سب کام تم نہیں کر پا رہے ہو تو پھر کوشش کرو کہ گھروں میں رہو، شاپنگ کرنے سے بچو، نئے سامان خریدنے سے بچو۔ لیکن حیرت اور افسوس کی بات ہے، اتنا سمجھانے کے بعد بھی ہماری بے غیرت قوم، میں سب کی بات نہیں کرتا، اکثر لوگ اتنے بے غیرت، اتنے بے شرم اور اتنے کم عقل ہو گئے ہیں کہ اس کے باوجود بھی وہ شاپنگ کرنے سے نہیں مان رہے ہیں، خاص کر ہماری ماں اور بہنیں، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے ہندوستان کی میڈیا کی طرف سے، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اس طریقے کا کوئی عمل کریں گے، ہندوستان کی میڈیا کو ایک مدعا مل جائے گا مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، اور یہ جو وبا چل رہی ہے اس کو مسلمانوں پر تھوپنے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح کی عقل اور کس طرح کا ذہن ہماری قوم مسلم کا ہے کہ سمجھ کر بھی، جان کر بھی اس بات کو سمجھتی نہیں ہے۔ بہرحال جس چیز کا ڈر تھا علماء کرام بتا رہے تھے، عوام نہیں مان رہی ہے، تو جس چیز کا ڈر تھا وہ ہو گیا۔ ہندوستانی میڈیا میں سے ایک چینل ہے نیوز نیشن، اس نے باقاعدہ یہی چیز بیان کری اپنے چینل پر نیوز کے طور پر۔ اسکرین شاٹ آپ دیکھیں کہ اس وقت کی بڑی خبر، عید کی خریداری کرنے پر بڑی سنکھیا میں گھروں سے نکلے لوگ، اور اس کے نیچے دیکھیں کیا لکھا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کے نیموں کی اڑی دھجیاں۔ حالانکہ یہ دھجیاں جب مزدور گھر جا رہے ہیں تب بھی اڑ رہی ہیں، جب ٹرینوں میں لوگ جا رہے ہیں تب بھی اڑ رہی ہیں، اور خصوصی طور پر جب شراب کے اڈے کھولے گئے، شراب کی دکانوں پر لوگ کھڑے ہوئے تب بھی اڑ رہی ہیں۔ لیکن تب یاد نہیں آیا، یہاں یاد آیا۔ اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائی کہ آپ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ایسی قوم کو بے شرم نہ بولا جائے تو کیا بولا جائے میرے بھائی؟ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کمنٹ میں کہیں گے کہ آپ بہت سخت جملے استعمال کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، اگر کوئی شخص چوری کرتے نہیں شرما رہا ہے تو ہم اس کو چور بولتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ کوئی شخص زنا کرتے نہیں شرما رہا ہے تو ہم اس کو زانی بولتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کے مسلمان جب یہ بے شرمی والا عمل کرتے ہوئے نہیں شرما رہے ہیں تو پھر ہم ان کو بے شرم کہتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ بہرحال زیادہ مجھے تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قوم اتنے بڑے بڑے جلیل القدر علماء کے سمجھانے سے نہ سمجھی، وہ میرے سمجھانے سے کیا سمجھے گی؟ میں نے تو یہ ویڈیو صرف اس امید سے بنائی کہ میرے الفاظوں پر غور نہ کرے، بلکہ یہ جو ثبوت میں آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں نیوز نیشن کا، یہ ابھی شروعات ہے۔ اگر اب بھی اگر کسی کے اندر واقعی غیرت کا ذرہ بھی موجود ہو تو وہ باز آ جائے میرے بھائی۔ علماء اہل سنت یا کوئی اور یا میں، ہم یہ منع نہیں کر رہے ہیں کہ آپ شاپنگ نہ کریں، آپ عید کے بعد کریں، یا آپ جو ہے آن لائن کے جو سنسادن ہیں جو بھی ہو اس میں سے آپ کر سکتے ہیں شاپنگ، منع نہیں ہے۔ میں خود بھی اگر کوئی چیز آن لائن مجھے مل رہی ہے امیزون کے ذریعے، جو کہ امیزون پر آن لائن شاپنگ کچھ چیزوں کی شروع ہو گئی ہے، میں بھی وہیں سے آرڈر کر رہا ہوں۔ مسئلہ ہے بھیڑ اکٹھا کرنے کا، بازار میں جانے کا۔ تو میرے بھائی، اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ غریب ہیں، آپ نے تو اپنے پڑوس میں شاپنگ کر لی، اچھے اچھے کپڑے پہن لیے، آپ کے بچوں کو آپ نے اچھے اچھے کپڑے پہنا دیے۔ میرے بھائی ذرا ان لوگوں کا سوچے کہ جن کو کھانا بھی صبح شام کا میسر نہیں ہو پا رہا ہے، جب وہ آپ کو اس انداز میں دیکھیں گے ان کے دلوں پر کیا گزرے گی میرے بھائی؟ کبھی اس بات کو سوچو، کبھی اپنے ایگو کو سائیڈ میں بھی رکھا کرو۔ مسلمان کا معنی کیا ہے کہ اپنی نفس امارہ کو ختم کرنا، اس پر کنٹرول کرنا، لیکن یہاں تو مسئلہ ہی دوسرا ہو گیا میرے بھائی۔ اتنی بڑی مصیبت وبا کے طور پر پوری دنیا پر آئی، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے پھنسانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اتنی بڑی مصیبت کے باوجود ہماری قوم کا مسلمان سمجھ نہیں رہا ہے۔ مجھے بڑی حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ پھر یہ مسلمان کیسے سمجھے گا؟ جب مرے گا تبھی سمجھے گا؟ کیا مرنے کے بعد آپ ان باتوں پر ایمان لائیں گے جو علماء آپ کو بتا رہے ہیں؟ ہاتھ جوڑ کر کئی علماء کو دیکھا گیا جو عوام کو خطاب کر رہے ہیں کہ شاپنگ مت کرو، بازاروں میں مت جاؤ، اپنے گھروں پر رہو، ابھی کا دور بڑا نازک ہے۔ لیکن اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ علماء کی قدر نہیں ہے آپ لوگوں کو، یا پھر آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، آپ اپنی بربادی ہی چاہتے ہیں۔ بہرحال میرا میسیج دینے کا یہی مقصد تھا
کہ میں بتاؤں کہ یہ صرف ایک خبر جو میری نظر میں آئی، اللہ عالم کتنی خبریں ہوگی، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ان چیزوں پر اتنا دھیان بھی نہیں دے رہے ہیں ہم خبروں وغیرہ پر، ورنہ مجھے لگتا ہے یہ تو فیس بک پر ایک اسکرین شاٹ میں نے لیا ہے، وہاں پر جو ہے ایک پیج تھا، ورنہ میری عادت ہے میں ویڈیو لگاتا ہوں، یہاں نہیں تو پھر انسٹاگرام پر لگا دیتا ہوں، لیکن چونکہ میں ادھر گیا بھی نہیں، میں نے دیکھا بھی نہیں، میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، خاص کر ہماری ماں اور بہنیں، اگر آپ کو اپنا خیال نہیں ہے کم سے کم اپنے شوہروں کا، اپنے بچوں کا، اپنی ماؤں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا تو آپ خیال کریں کہ اگر ہم بازاروں میں جائیں گے تو اس کا ایفیکٹ صرف ہم پر نہیں پڑے گا، اگر آپ میں سے کسی کو کورونا مریض دکھا دیا گیا تو آپ اکیلے نہیں رہیں گے میرے بھائی میری بہنوں، آپ کا پورا گھر کو اس میں لپیٹ لیا جائے گا، چاہے مریض ہو یا نہ ہو، 14 دن کے لیے آپ کو کوارنٹائن کر دیا جائے گا۔ تو اس بات کو سمجھو میرے بھائی، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، زندگی رہی تو اگلے سال پھر عید آئے گی، اگلے سال پھر رمضان آئے گا، اور اگلے سال ہی کیوں میرے بھائی، اسلام میں تو 12 مہینوں میں الگ الگ اوکیزن تہوار میرے رب نے اپنے بندوں کے لیے عطا فرمائے ہیں، دوسرے مہینوں میں آپ شاپنگ کریں، اللہ نے آپ کو اگر پیسہ دیا ہے تو آپ 10 لاکھ کی شاپنگ کریں، لیکن ابھی علماء کرام آپ کو روک رہے ہیں تو ان کا مقصد آپ سمجھیں اور سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ خود اپنی بربادی کو نیوتا دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کریں کہ جو لوگ ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری یہ ویڈیو، ہمارے سخت الفاظ ان لوگوں کی غیرت اور شرم کو تھوڑا سا جگا دے اور وہ اس بات سے محفوظ ہو جائے، کیونکہ ابھی عید آنے میں وقت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو لوگ جا رہے تھے اس بات کو سن کر اللہ ان کو توفیق دے دے اور وہ اس کام سے رک جائے۔